میرا آج کا لیکچر 11ویں جماعت کے لیے. اس سے پہلے ہم نے پہلے والے لیکچرز میں ہم نے نثر کے حصے سے کچھ سوالات ہم نے کیے، کچھ سبق ہم نے پڑھے. حاتم کی سخاوت، ایک کہانی، الیکشن، سوالات بھی پڑھے، اور کچھ جو کلاس ہوئی تھی ابتدائی اسکول میں تو ان میں وہ سبق بھی کچھ پڑھے تھے ہم نے، لیسن بھی جو ٹیکسٹ تھا ان کا. بہرحال آن لائن میں اتنا موقع نہیں ہے. اب ہم غزل کے حوالے سے جو ہے غزل پڑھنے کا موقع تو ملے گا اس میں. جو غزل ہے، اب ہم غزل میں سے 2-4 جو شعراء ہیں ان کی غزلیں پڑھیں گے، اس سوالات کریں گے اس سے متعلق. پھر ہم نظم کے حوالے سے جو نظم کا حصہ اس میں یا مرثیہ جو ہے مصنوعی اس میں ہے، تو اس میں جو حصہ پڑھیں گے ہم، تو دھیرے دھیرے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے جو بھی ہو سکے گا ان دنوں. سب سے پہلی جو غزل سیلبس میں شامل ہے آپ کے سیلبس میں، وہ ولی دکنی کی ہے. دکن کے تھے، دراصل گجرات کے تھے، اور وہ اس وقت دکن میں آتا تھا، اس لیے دکنی کے نام سے مشہور ہوئے. پیدائش 1635 میں ہوئی تھی اور گجرات کے رہنے والے تھے. ولی دکنی کے نام سے پھر مشہور ہوئے چونکہ ہجرت بھی کی تھی، پھر شمال کی طرف آئے تھے دلی، اور وہاں انہوں نے اپنا دیوان بھی لایا تھا، اور اس وجہ سے ان کا کلام بہت مشہور ہوا تھا. اور اردو کی طرف بہت سے لوگوں نے جو اب فارسی میں لکھ رہے تھے ابھی تک، انہوں نے اردو کی طرف توجہ دی. اردو میں باضابطہ طور پر غزلیں کہی جانے لگی. تو ولی کا شمار اردو کے سب سے بڑے تو نہیں لیکن بڑے شاعروں میں ہوتا ہے، اور ابتدائی شاعر چونکہ، اور ان کی زبان جو خاص کر تھی صاف زبان، جو پہلے تھوڑا کھردر تھی دکنی، اس میں زیادہ انہوں نے صاف کی تھی. پھر واپس آئے تھے دلی جب ان پہ تھوڑا تنقید ہوئی تھی زبان. تو ان کی جو شاعری ہے تصوف، اس پہ زیادہ تصوف کا رنگ ہے، اور باقی شاعری بھی عشقیہ یا باقی موضوعات پہ بھی انہوں نے لکھا ہے. بڑے شاعر اردو کے. اور پہلی غزل جو ان کے ہمارے سیلبس میں ہے، غزل نمبر 1: بے وفائی نہ کر خدا سوں ڈر، جگ ہسائی نہ کر خدا سوں ڈر. تو اس کی تشریح ہم غزل کی اس طرح کریں گے جو آپ کو اگر امتحان میں پوچھا جائے اسی طرح کرنی. ہاں یہاں پہ تھوڑا جو آپ کی کتابوں میں یا کہیں اور نوٹس میں شاید شاعر کا نام، لیکن وہ ضروری ہے شاعر کا نام، اور یہ غزل سے لیا گیا ہے، آپ نظم نہیں لکھ سکتے وہاں یا مصنوعی، اس بات کا خیال رکھیں. تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ ولی فرماتا ہے یا شاعر کہتے، لیکن وہاں پہ جب ایگزام میں آپ لکھیں گے آپ کہیں گے کہ یہ شعر ولی کی غزل سے لیا گیا ہے، اس میں شاعر فرماتے ہیں. یہ شعر ولی کی غزل سے لیا گیا ہے. اگر غالب کا ہو تو یہ شعر غالب کی غزل سے لیا گیا ہے. اگر اقبال کا شعر ہو، یہ شعر اقبال کی غزل سے لیا گیا. اور اگر شعر غزل کے ہوں تب بھی آپ غزل لکھیں. اگر نظم کا کوئی بند ہو تو وہاں پہ نظم لکھنا ہے آپ کو، اور شاعر کا نام بھی. ولی دکنی کی غزل کا پہلا شعر: بے وفائی نہ کر خدا سوں ڈر، جگ ہسائی نہ کر خدا سوں ڈر. اس کی تشریح: شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ مجھ سے بے وفائی کر کے دنیا والوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے، بلکہ خدا سے ڈر اور وفا کا بدلہ وفا سے دے. تو یہ شاعر یہاں محبوب سے کہتا ہے، یا کسی انسان یا دوست سے بھی کہہ سکتا ہے. ضروری نہیں کہ محبوب. ہمارے یہاں غلط فہمیاں ہیں کہ محبوب بھی شاید ہوگا، کوئی عورت ہوگی، کوئی لڑکی ہوگی. یہ غلط فہمی ذہن سے نکالنی چاہیے. شاعر کا مدعا یہاں براہ راست کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی، یا ہر وقت لڑکی یا عورت نہیں ہو سکتی. یہ دراصل کوئی اس کا دوست بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو شاعر اس پہلے شعر میں کہتا ہے، مخاطب ہوتا ہے اپنے محبوب سے یا اپنے دوست سے،
بے وفائی نہ کر، دنیا والوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دے، بلکہ خدا سے ڈر، خدا کے خوف سے ڈر اور مجھ سے وفا کر، میں نے بھی آپ سے وفا کی۔ ہے جدائی میں زندگی مشکل، آج جدائی نہ کر، خدا سن ڈر۔ اب یہ جدائی جو کوئی بچھڑا اس سے، یا دوست کی دوستی ختم ہوگی، یا کسی وجہ سے تنازع، وہ بھی ہو سکتا ہے اس پہ وجہ، یا اگر محبوب بھی ہے جو، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تشریح: تیری جدائی میں زندگی گزارنا میرے لیے بہت ہی کٹھن ہے، جدائی میں زندگی مشکل، تیری جدائی میں زندگی گزارنا میرے لیے بہت ہی کٹھن یعنی مشکل ہے، مجھ سے جدا ہو کے مجھ پہ ظلم نہ کر، بلکہ خدا سے ڈر۔ یہ کہتا ہے کہ خدا سے ڈر جو ہے، اس کا قافیہ ردیف جو اس میں بنا دیا، اس غزل میں استعمال ہوا ہے، تو یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے ہر ایک شعر میں، ہر وقت جو بات کہتا ہے اور آخر میں کہتا ہے خدا سے ڈر، کہ مجھ سے ایسی جدائی نہ کر، یا مجھ سے دور مت چلا جائے، یا دوستی کو ختم نہ کر اس طرح۔ اس سوں جو آشنائی ڈر کر ہے، آشنائی نہ کر، خدا سن ڈر۔ اس سوں، ہاں، تو نے جو غیروں سے آشنا، یا تو نے جو دوست بدل دیے، تو جو دوسروں سے دوستی کر رہا ہے اور مجھ سے نفرت کرتا ہے، یا میری دوستی کو ختم کیا تو، یا مجھ سے دوستی تو نے ختم کی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے محبوب، میرے سوا جو تو غیروں سے چپکے آشنائی کرتا ہے، تو وہ آشنائی کرنا چھوڑ دے اور خدا سے ڈر۔ عارضی دیکھ کر نہ ہو مغرور، خود نمائی نہ کر، خدا سے ڈر۔ اس کی تشریح: آئینے میں اپنا حسن دیکھ کر مغرور نہ ہو جا، خدا سے ڈر، اور تکبر اور غرور میں مبتلا نہ ہو جا۔ تو عارضی دیکھ، آئینے میں جو اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور غرور کرتا ہے، خدا سے ڈر۔ یہ بہت غلط بات ہے جو یہ کر رہا ہے تو، جو گمنڈ ہے تم میں، بلکہ خدا سے ڈر۔ اور تکبر جو غرور ہے، جس کا تجھے غرور ہے، آئینہ دیکھ کے اپنی خوبصورتی پہ، یا اپنی وجاہت پہ، اپنی طاقت پہ، یا جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں اور اس پہ غرور ہے، یہ رہنے والا نہیں ہے، بلکہ خدا سے ڈر، خدا کے خوف سے ڈر، اور مجھ سے ایسی بے وفائی نہ کر۔ اے ولی غیر آستانے یار، اے ولی، یہ دراصل اس کا جو مقطع ہے، قطع ہونا، شعر خاتمہ ہونا، اور عموماً غزل گو شعرا مطلب اس میں اپنا تخلص استعمال کیا، بہت سے شعراء نے نہیں کیا، جیسے اقبال یا باقی فیض، کچھ لوگوں نے بیشتر غزلوں میں یا زیادہ تر شاعری میں اپنی یہ تخلص استعمال نہیں کیا ہے، کہیں کیا، اور کچھ لوگوں نے کنٹینیوس یا زیادہ تر اپنی شاعری میں تخلص استعمال کیا۔ بہرحال جو بھی ہیں، یہ ولی غیر آستانہ یار، جبا سائی نہ کر، خدا سے ڈر۔ تو یہ اپنے آپ سے مخاطب اب ہے شاعر۔ اس کی تشریح: شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے ولی، اپنے محبوب کے سوا کسی اور سے محبت نہ کر۔ اپنے محبوب، یہ مخاطب ہوتا ہے اپنے آپ سے، یہ کہتا ہے کہ تو ابھی ڈگمگا نہ، تو کسی کی باتوں میں نہ، یا تو بھی نہ بھٹک، جس طرح تیرا محبوب بھٹک گیا ہے، تو بھی نہ بھٹک، بلکہ اپنے محبوب کے سوا تو کسی اور سے محبت نہ کر۔ تو کسی اور سے محبت کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کی یاد یا اس کی جو جدائی ہمیشہ تجھے ستائے گی، اور تو بھی اسی طرح ہو جائے گا، پھر تو اس پہ الزام نہیں لگا سکتا، یا تو اس پہ جو ابھی اس کے متعلق باتیں کہتا ہے، یا اس پہ جو اس کے متعلق کہتا ہے، تو وہ تم پر بھی پھر صادق آتا ہے۔ اس لیے تو اپنے محبوب سے ہی محبت کر، کسی اور، خدا سے ڈر اور ایسی خیانت نہ کر، اور بلکہ تیرے دل کے اندر جو محبت ہے اپنے محبوب کے لیے، اس میں خیانت نہ کر۔ وہ پہلی محبت اپنے محبوب کے لیے رکھ، خدا سے ڈر، خیانت نہ کر، تو بھی خدا سے ڈر اور اس میں خیانت نہ کر۔ بہرحال یہ پہلی غزل، اور جب یہ غزل، اس میں سے کچھ شعر یا ایک شعر آپ کے امتحان میں آئے گا، پوچھا جائے گا، تو وہاں پہ آپ لکھیں کہ یہ شعر ولی کی غزل سے لیا گیا ہے، یہ نہ لکھیں کہ شاعر نے، تو اس میں نمبر کٹ سکتے ہیں، اگر 2 نمبر یا 5 ہے تو اس میں 2 نمبر ہی دیں گے وہ،
پھر آپ جتنی اچھی تشریح لکھیں، لیکن شاعر کا نام آپ کو ضروری لکھنا ہے. یہ شعر ولی کی غزل سے لیا گیا ہے اور اس میں شاعر فرماتے ہیں، بس اتنا لکھنا ہے. بہرحال ایک غزل ہم نے پڑھی اور یہاں پہ اتنا ہی موقع ہے، اس انٹرنیٹ کا جو مسئلہ ہے. تو بہرحال آنے والے کلاس میں ایک اور غزل کی تشریح اور ایک اور غزل پڑھیں گے ہم، اور باقی جو سوالات اس سے متعلق ہیں ان پر بھی روشنی ڈالیں گے. باقی غزل اور غزل کی تاریخ اس پر میں نے نوٹ پہلے ہی اپلوڈ کیے تھے PDF میں، یا کہیں ویڈیو بھی ہے شاید، تو وہ بہت پہلے میں نے کیے تھے. اگلے لیکچر میں ہم دوسری غزل پڑھیں گے انشاءاللہ. شکریہ.